اور یہ مجھے ایگری کریں گے، اور انہوں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ یہ جگہ کم پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک سمجھ لیں بہت چھوٹا سا پائلٹ ہے، اس سے ہم اور بڑھائیں گے، اپنے اور زمین انشاءاللہ تعالی اویلیبل کر کے دیں گے، تاکہ یہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون پاکستان کی گروتھ کا انجن بنے، اور ٹھٹہ ضلع جو انشاءاللہ تعالی ہوگا وہ پاکستان میں نمبر 1 انڈسٹریل ڈسٹرکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے، کل وہ واپس پہنچے ہیں اپنے ٹور سے، اور آج وہ ادھر آئیں، اور پھر انہیں مجھے پتہ ہے کہ ٹریول کرنا ہے، انہوں نے وقت نکالا اور ادھر آئے ہیں۔ چیئرمین صاحب، آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور انشاءاللہ تعالی اس پروجیکٹ جس کی فاؤنڈیشن آپ لے رہے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی ایز پرائم منسٹر اس دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کو انوگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے۔ اب ZKB کے اوپر ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر تو 4 مہینے میں بن رہے ہیں، اب 4 مہینے میں کمپلیٹ کرتے تو ہم 4 مہینے میں بلا لیں گے انہیں ادھر انشاءاللہ تعالی۔ میں بہت شکر گزار ہوں سب دوستوں کا، اسپیشلی دی ڈپلومیٹک کمیونٹی who has come here today. You give us strength, you give us hope, and inshallah ta'ala Pakistan will work with the world. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، ایک ضرور ذکر کروں گا، میں نے مرتضیٰ سے تو کہا ہے کہ اس کا جواب پراپرلی دے۔ کچھ دنوں پہلے ایک اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک خبر آئی تھی، اس کو بڑا پھیلایا، خاص طور پہ جو وہ بھائی اس کو ذرا غور سے پڑھ لے کوئی بھی، اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں، سب سے 25% فیکٹر وہ کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر میں جو کرائم انڈیکس ہے، جو کہ انٹرنیشنل کرائم ایجنسیز دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کراچی 6واں ڈینجرس ترین شہر تھا، اس سے اس وقت 125 سے 130 پہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا اس میں فیکٹ، اور اس کا 25% فیکٹر ہے، ہم ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی اس انالیسس سے، اینڈ آئی ول رائٹ ٹو دیم، میں نے یہ کیا، میں نے مرتضیٰ سے کہا ہے وہ کرے، وی آر رائٹنگ ٹو دیم، کہ یہ آپ اتنے وائبرنٹ شہر کو یہ تباہ کرنے، شہر کو جیسے پہلے کیا تھا نا، ابھی ذکر کیا کہ شہر کی برائیاں کر کر کے یہاں سے انویسٹمنٹس لے جائے، ایک اور یہ سازش ہے کہ جب کراچی وائبرنٹ ہو رہا ہے، کراچی انشاءاللہ تعالیٰ پورا سندھ وائبرنٹ ہو رہا ہے، تب آپ اس طریقے کے آرٹیکلز چھپوا کے پروموٹ کر کے اور ایسی بات کریں۔ دوسرا اس میں آپ سوچیں 25% اس میں ویٹیج ہے، جس میں کیا ہے، جس پہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ میں بہت احترام ہے ان کا، انہوں نے ہمیں PPP میں 6th بیسٹ یونٹ ان ایشیا بھی کہا تھا، ہمیں ساورنس کے ساتھ انہوں نے جو ہے رینک کیا تھا۔ اس میں کہ جی اگر گرمی لگتی ہے ٹریولرز کو ادھر تو وہ شہر اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی موسم اتنا اچھا نہیں ہے، بھائی اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ریلیجس ہارمنی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، خدا نہ خواستہ، مجھے پتہ ہے ابھی بلاول صاحب جب ہوتے ہیں، مگر مجھے ایک آدھ کوئی کام یا میسج کرتے، ابھی پرسوں بھی ان کا ایک میسج آیا تھا اسی چیز پہ، ریلیجس ہارمنی۔ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان سے بہتر کوئی بھی ملک ہے، آپ چاہے ہمارے پڑوسی دیکھ لیں، چاہے ویسٹ دیکھ لیں، لیکن ان کی 25% اس پہ تھا۔ اور جو 2 ایریاز ہیں، ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن، اس کو اگر آپ میجر کریں اسی انڈیکس میں، اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم، میرے خیال ہے وہ جو باٹم 10 انہوں نے بیچ کے تو دیے نہیں، اب ان باٹم 10 میں سے سب سے بہت اوپر ہے، میرے خیال ہے ہم 20-25ویں نمبر پہ آئیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صرف کراچی شہر کو اس لائق سمجھا گیا کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے اس کے بارے میں لکھا ہے، باقی کسی شہر کے پاکستان کو شاید اس لائق نہیں سمجھتے۔ کراچی انشاءاللہ تعالی جو ہے جیسے پاکستان کی گروتھ انجن رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور ترقی کرے گا۔ ان چھوٹے موٹے آرٹیکل سے جو کراچی کے شہریوں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میئر کراچی میں آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ خود ہی آپ کو لکھ کے بتائے گا کہ اس سے زیادہ وائبرنٹ انڈسٹری کے لیے، ٹورزم کے لیے، رہنے کے لیے اور کوئی شہر نہیں۔ اور یہ
जल्द हो जाएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आप सबका यहाँ आज तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर पे बिलावल साहब का कि अपने कीमती वक्त में से कीमती मसरूफियात में से उन्होंने कुछ कीमती टाइम निकाला और यहाँ आज हमारे साथ आए हैं। कासिम नवीद साहब को और वो सारे लोग जिन्होंने वसीम साहब चेयरमैन रहे हैं इस अथॉरिटी के, इन सब को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। एक बड़ी मेहनत का काम था और बहुत मुश्किलात थी। वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने अब कर तो दिया है कि बिजली देनी और गैस देनी, लेकिन उसके लिए भी कितनी हमें मेहनत करनी पड़ी। मैंने ये जिक्र किया ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सदर आसिफ अली सरदारी, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उन्होंने भी सीपैक को आगे बढ़ाया। फिर एक वक्त ऐसा आया, उसका जिक्र जितना कम किया जाए उतना बेहतर है, जब कहा गया कि ये सीपैक सब जो है मुल्क के साथ एक साजिश है, जो अभी दोबारा कराची के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इन साजिशों का सब मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की, इस सूबे की खिदमत के लिए आगे बढ़ती रहेगी और जैसे मैंने कहा फ्यूचर पाकिस्तान का वो सामने बैठा है और पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अगली मंजिलों पे ले जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उस दिसंबर 2016 की जेसीसी में इन प्रिंसिपल 6 इकोनॉमिक जोन्स अप्रूव हुए थे, जिसमें से एक धाबेजी था और आज अल्लाह ताला ने हमें उस टाइम तक पहुँचा। इसमें कई मसले मसाइल आए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा वो जो इश्यूज़ हुए, लेकिन आपको बताऊँ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल इस इकोनॉमिक जोन की हमें शायद महीना पहले मिली है। कासिम बताएंगे एग्जैक्टली 1 महीना पहले। हमें 2016 से आज 2023 हो गई, बिकॉज एक स्पेसिफिक लॉ है, फेडरल लॉ है जिसके तहत ये होना था। बट अल्लाह ताला का शुक्र है हमें मई के महीने में आई बिलीव वो अप्रूवल मिली है और हमने जुलाई में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं जेड के भी इसको बहुत तेज़ी से, जैसे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है पाकिस्तान भर में, बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठट्टा के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो हमारी इश्यूज़ हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे ज़र मुबादला के, फॉरेन एक्सचेंज के, उसको रिजॉल्व, और इससे बेहतर लोकेशन हो नहीं सकती। आपको बताया था वकीली साहब ने जब अपनी प्रेजेंटेशन की थी, उससे पहले कासिम साहब ने बताया था, एयरपोर्ट यहाँ से आधा घंटा दूर है, आधा घंटा भी नहीं है, मेरे ख्याल 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। आपको अगर समंदर का रूट लेना है तो पोर्ट कासिम, मेरे ख्याल इधर से मैं पत्थर उठा के फेंकूंगा तो वो समंदर में गिरेगा। यू स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द सी। आपका पूरा रोड नेटवर्क यहाँ से अभी इंशाल्लाह ताला मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो जल्द कंप्लीट होगा, बहुत करीब है। वहाँ से आप M9 पे पहुँच जाएंगे और पूरा पाकिस्तान का एक्सेस, और पाकिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया और चाइना की तरफ लैंड रूट्स भी आपके हैं। तो इससे बेहतर लोकेशन हो नहीं सकती। हमने 1530 एकड़ इसके लिए डेडिकेट किए हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत कम पड़ेंगे। यहाँ पे काफ़ी कराची से इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं। और उस दिसंबर 2016 की जेसीसी में इन प्रिंसिपल 6 इकोनॉमिक जोन्स अप्रूव हुए थे, जिसमें से एक धाबेजी था और आज अल्लाह ताला ने हमें उस टाइम तक पहुँचा। इसमें कई मसले मसाइल आए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा वो जो इश्यूज़ हुए, लेकिन आपको बताऊँ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल इस इकोनॉमिक जोन की हमें शायद महीना पहले मिली है। कासिम बताएंगे एग्जैक्टली 1 महीना पहले। हमें 2016 से आज 2023 हो गई, बिकॉज एक स्पेसिफिक लॉ है, फेडरल लॉ है जिसके तहत ये होना था। बट अल्लाह ताला का शुक्र है हमें मई के महीने में आई बिलीव वो अप्रूवल मिली है और हमने जुलाई में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं जेड के भी इसको बहुत तेज़ी से, जैसे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है पाकिस्तान भर में, बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठट्टा के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो हमारी इश्यूज़ हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे ज़र मुबादला के, फॉरेन एक्सचेंज के, उसको रिजॉल्व, और इससे बेहतर लोकेशन हो नहीं सकती। आपको बताया था वकीली साहब ने जब अपनी प्रेजेंटेशन की थी, उससे पहले कासिम
صاحب نے بتایا تھا ایئرپورٹ یہاں سے آدھا گھنٹہ دور ہے, آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے, میرے خیال 20 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں. آپ کو اگر سمندر کا روٹ لینا ہے تو پورٹ قاسم, میرے خیال ادھر سے میں پتھر اٹھا کے پھینکوں گا تو وہ سمندر میں گرے گا. یہ اسٹون تھرو اوے فرام دا سی. آپ کا پورا روڈ نیٹ ورک یہاں سے ابھی انشاءاللہ تعالی ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے, وہ جلد کمپلیٹ ہوگا, بہت قریب ہے. وہاں سے آپ M9 پہ پہنچ جائیں گے اور پورا پاکستان کا ایکسیس, اور پاکستان سے پھر سینٹرل ایشیا اور چائنا کی طرف لینڈ روٹس بھی آپ کے ہیں. تو اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. ہم نے 1530 ایکڑ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت کم پڑیں گے. یہاں پہ کافی کراچی سے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہاں بیٹھے ہوئے صوبائی وزراء, members of the diplomatic corps, I can see some diplomats here, ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران, لوکل گورنمنٹ کے نیولی الیکٹڈ سارے ممبران, کراچی اور ٹھٹہ سے آئے ہوئے میرے دوست, میرے میڈیا کے دوست, خواتین و حضرات, السلام علیکم. بہت سالوں بعد میں اس کا قصہ بتاؤں, بلکہ میں کہوں گا میں لوگ 10 سال پہلے تک گئے ہیں, میں 50 سال پیچھے جانا چاہتا ہوں, 55 سال پیچھے. اس دھرتی نے لیڈرز تو بہت پیدا ہوتے ہیں, لیکن ویژنریز کچھ ہوتے ہیں, اور میں شروعات کروں گا اس ویژنری سے. اور وہ ویژنری آئیڈیا جو صدر آصف علی زرداری کا تھا, اس کو چائنا نے اپنے سارے آس پاس ایون یورپ تک لے گئے اور اس کو بڑھایا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ان ویژنری لیڈرز, چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو, چیئرپرسن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو, اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے اتنی ویژنری آئیڈیاز دی. صدر زرداری کی ایک اور ویژنری آئیڈیا تھی, انفارچونیٹلی یہاں میرے ٹھٹہ کے دوست بیٹھے ہیں, وہ سمجھ نہیں سکے, اور پھر اسی وجہ سے یہ سی پیک بنا. نہیں تو ان کے شروعات تو صرف ٹھٹہ کو اس دنیا کے نقشے پہ دینے تھا, ذوالفقار آباد جو بنانا چاہ رہے تھے. اور اگر وہ ذوالفقار آباد والی بات آگے بڑھتی تو آج ٹھٹہ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا, پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. انفارچونیٹ تھا کہ وہ بات اس وقت آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن اب یہ دھابی جی اسپیشل اکنامک زون, اس کی شروعات ہوئی ہے. اس کی بھی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں. 2016 میں جب JCC ہوئی تھی بیجنگ میں, اس وقت مجھے صدر زرداری نے بھیجا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ٹی ٹریک ہو گیا ہے سی پیک. سی پیک کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ سڑکیں بنا دو اور پاور سیکٹر میں کچھ انویسٹمنٹ تھی. سی پیک کا اور بہت براڈر کانسیپٹ ہے, اور سی پیک کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو چائنا کی مدد سے ہم ایسی انڈسٹریل زونز دیں جہاں پہ لوگوں کی امپلائمنٹ ہو, پاکستان کی اپنی ایکسپورٹس بڑھیں اور خوشحالی آئے. تو جب تک اکنامک زونز نہیں بنیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھے گا. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے, جنہوں نے آج سے 55-60 سال پہلے کہا تھا, اور ان کی ایک تقریر ہے, ان کی ڈاکیومنٹڈ ہے, میں انگریزی میں وہ کہہ دیتا ہوں, ان کی تقریر میں جو ڈاکیومنٹڈ پیپرز ہیں, what late Shaheed Zulfikar Ali Bhutto said was, and he did a review of the entire world and the relationship that Pakistan would have with other countries. He valued each country. But what he said for the People's Republic of China, and I'd like to quote that, he said, as I look around, the only country whose interests align with Pakistan is the People's Republic of China. This was in 1967.
اور اگر آپ دیکھیں اس کے بعد جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چین کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بڑھائی تھی، اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انہوں نے اس پہ کام کیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور ویژنری لیڈر جب صدر آصف علی زرداری آئے. آج کل بہت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سی پیک کس نے شروع کیا، کہاں سے ہوا. میں کسی اور کو نہیں، چائنیز گورنمنٹ کو کوٹ کرتا ہوں، اس وقت کے ڈپٹی ہائی کمشنر تھے چائنا کے، اور انہوں نے کہا تھا یہ آئیڈیا چین سے بھی نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کا آئیڈیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، اس وقت پریمیئر لی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، دی پرائم منسٹر ان ویٹنگ پریمیئر لی کو سی پیک کا آئیڈیا دیا تھا، اور اس کو چائنا نے اٹھایا. اور نہ صرف سی پیک بٹ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اس کو اور آگے بڑھا کے بیلٹ اینڈ روڈ کا کانسیپٹ دیا.